میرا خیال ہے کہ اب پاکستانی میڈیا کو جنگ کی خبروں سے ہٹ کے پھر پی ٹی آئی کی طرف اپنی توپوں کا رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خبریں تو جنگ والی ختم ہو گئی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب پھر جو ہونا تھا جنگ میں ادھر سے بھی چھوڑے اور ادھر سے بھی چھوڑے، تو دونوں جو ہیں اللہ نے ہمیں اس عمل میں جو ہے ذرا تھوڑی سی ایج دے دی، فتح دے دی، بس کافی ہے ہمارے لیے۔ چلے پی ٹی آئی کی خبر کچھ ہے، یہ آج یہ گردش کر رہی ہے کہ چیئرمین پی اے سی سے چیئرمین شپ واپس لی جا رہی ہے اور صرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ صوبہ سنبھالیں۔ ویسے یہ آپ نے اچھا سوال کیا، یعنی کہ کیا پارٹی بن گئی ہے، کوئی کسی بندے کو 3 مہینے تک کسی منصب پہ ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں، اور مینڈکوں کی مثال ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی مینڈکوں کو ذرا ایک مینڈک کو آپ رکھتے ہیں نا تو دوسرا پتک جاتا ہے، تو یہ صورتحال ہوئی ہے۔ یہ ابھی چیئرمین پی اے سی کے پیچھے مجھے علم ہے کہ یہاں پارٹی میں صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ میں پارٹی میں رہا بھی ہوں کہ نہیں رہا ہوں۔ یہ ریشہ دوانیاں ہیں، سازشیں ہیں۔ پھر کسی کے جی میں سما گیا ہے کہ کسی اور بندے کو لانا ہے، تو لہذا جنید خان کو کہا گیا کہ استعفیٰ دیں۔ اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر اس دفعہ پی ٹی آئی نے یہ سیٹ ویکیٹ کر دی تو شاید یہ نوید قمر صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب کی گود میں جا کے گرے گی۔ اچھا، میرا خیال ہے۔ تو سر آپ دوبارہ ممبر بن سکتے ہیں پی ایس سی کے؟ نہیں، میں تو اب کوئی مجھے فیور جو ہیں ایسے لوگوں کا نہیں چاہیے جو ہر چیز کے تانے دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ایس سی چیئرمین شپ پر پی ٹی آئی میں کوئی کھینچا تانی ہوگی، کوئی امیدوار ہیں؟ جو بھی ہیں، لیکن یہ ہیں کہ کسی کو دیکھیں، یہ چوتھا بندہ ہے جو ہوگا۔ 1 سال ہوا ہے، پہلے میری نامینیشن تھی، پھر شیخ وقاص صاحب کی تھی، پھر جنید اکبر خان آ گیا، اس کو بھی کہا گیا یار کچھ تو کسی کو کام کرنے دو۔ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے سر؟ ہاں جی، اس کے میں پیچھے نے کہا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عہدے دلانے میں لگے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو اور مخالفین کو گرانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی یہ ایسے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تمام عہدیداران اور پارٹی کے لیڈرز کے ذہنوں میں۔ صبح سب سے پہلے اپنا پتہ کرتے ہیں ہم پارٹی میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ پرویز صاحب، جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا موقع تھا عمران خان کو رہا کروانے کا؟ میرا خیال ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی پی ٹی آئی نے مس کر دی ہے۔ یعنی کہ یہ وقت تھا کہ پی ٹی آئی ریزولوشن سے پاس کرنے سے پہلے یا قومی یکجہتی کی طرف جانے سے پہلے 2 ٹوک الفاظ میں اپنا موقف رکھتی کہ جی یہ ہمارا موقف ہے کہ خان کو رہا کرو۔ تو دیٹ واز اے ویری گولڈن اپرچونٹی وچ دا پی ٹی آئی مسڈ۔ سر اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ آپ کسے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، چیئرمین یا سیکرٹری جنرل؟ نہیں نہیں، بس چھوڑ دیکھیے، یہ بات اب چھوڑ دیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی پارٹی کے مفاد میں جو بھی تنقید کی، بجائے اس کی کہ ذمہ دار لوگوں کی طرح اس تنقید کو اپنی اصلاح کے لیے لیتے، کوئی بھی نشاندہی کی، سب نے اس کا جواب جو ہے ٹرولنگ کی شکل میں دیا۔ میری کسی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ میں تو ہر لمحے آج بھی اگر دل میں خواہش ہے تو وہ یہی ہے۔ میں نے تو اس جنگ کے دور میں بھی خان کی رہائی کی بات کی، اور میں نے اس وقت بھی یہی اسی پہ زور دیا، اور پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، اس کو کیش کرنا چاہیے تھا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، اہلیت نہیں ہے یا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں؟ اگر خان باہر آ گیا تو بڑی آپ کو پتہ ہے دکانیں بند ہو جائیں گی۔ نجوم نہیں ہے بطور سیاسی ورکر میری آپ گزارش سنیں نا، 3 ماہ قبل جو میں نے باتیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد یہ احتجاج نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا تھا 10 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ احتجاج کا نام بھی نہیں لیں گے۔ یہ علم نجوم نہیں تھا، بلکہ میری ان کی شناخت تھی۔ احتجاج کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ بیماری پڑ گئی ہے؟ آپ کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست اور خان کی سیاست احتجاج کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں رکھتی ہے۔ آپ اگر اس ظلم و جبر اور اس فسطائیت کے خلاف
जद्दोजहद को तर्क कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे, ये खान की जो गिरफ्तारी है, खान की कैदोबंद है, ये तवील होती जाएगी। जद्दोजहद और मज़ाहमत तो गई, अब तो ये मुलाकात के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और जिस दिन मुलाकात हो जाती है मुबारकबाद इसकी तकसीम होती है। सर मेरा सवाल ये था कि आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुबारक हो इनको, इन्होंने पार्टी का जो असर करना था कर लिया, आगे मजीद बिगाड़ेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बिगाड़ में हमारा कोई हिस्सा नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जंग के दौरान, तो वो तो अवेल नहीं हुई, अब क्या समझते हैं नंबर से भी खान साहब अंदर चले गए दोबारा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्कर मेरे हवाले से आपने मुझे निकालना था, आपने मेरी क्रेडिबिलिटी कम करनी थी, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, जो आप कर सकते थे आपने किया। अब ये बताएं कि इसका फ़ायदा आपको अगर हुआ है तो वो तो मुझे बता दें। मैं हल्फन कहता हूँ कि अगर मैं पीटीआई में होता तो मेरी पहली और आखिरी बात एहतजाज की होती, और पीटीआई आज ये न कहती कि हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब एहतजाज की बयानी से ही हट गए। वो अपना मैंडेट इन्होंने कहाँ से रिकवर करना है, 26वीं आईनी तरमीम की बात, ये सारी चीज़ें इन्होंने बुला दी है, और जो हमारे वर्कर के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, आए दिन गिरफ्तारियाँ हो रही है, ये बातें कहाँ पे चली गई, कौन बोलेगा इनके हवाले से? सर आपने कहा था